بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان عالمی خبریں قارئین فخر نیوز کے لیے پیش خدمت ہیں۔ ایئر شو کے دوران فرانسیسی وزیر اعظم رائفل طیارے میں پھنس گئے۔ پیرس شو کے دورے کے دوران مختلف کمپنیوں کے اسٹال پر بھی گئے اور مختلف طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو بھی دیکھا۔ اپنے دورے کے دوران فرانسیسی وزیر اعظم فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی کے اسٹال پر بھی گئے، جہاں کمپنی کا تیار کردہ رافیل طیارہ بھی موجود تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد فرانسیسی وزیر اعظم کو طیارے کے کاکپٹ سے باہر نکالا۔ آج 21 جون 2025 کا عالمی خبرنامہ پیش خدمت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے باقاعدہ مذاکرات کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ امریکہ اپنے مذاکرات کا آغاز 2 ہفتوں کے دوران کرے گا۔ ایران طے کرے گا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کس طرح کی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا بیان، عمارتیں گرائی جا سکتی ہیں مگر علم کبھی تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے نئے جنرل مجید خادمی انٹیلیجنس کے سربراہ مقرر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے ایئر بیس، زمینی اور سمندروں تک رسائی مانگ لی۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق آج 20 جون 2025 سعودی عرب کی اہم ترین خبروں پر مشتمل نیوز ہیڈ لائن اپنے قارئین فخر نیوز کے لیے پیش خدمت ہے۔ سعودی عرب نے قبرص اور اٹلی کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز کر دیا ہے تاکہ اپنی بین الاقوامی پروازوں کے نیٹ ورک کو بڑھایا جا سکے۔ سعودی وزارت حج نے ایک ای سروے شروع کیا ہے تاکہ رواں سال حج میں حجاج کرام کے تجربات اور اطمینان کا جائزہ لیا جا سکے۔ سعودی توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ وہ محض صورتحال کے سامنے جا کر فیصلہ کریں گے، نہ کہ قیاس پر۔ یہ بات پٹرس برگ فورم میں کہی گئی ہے۔ خلیجی اسٹاک مارکیٹ میں تناؤ کی وجہ سے سعودی انڈیکس 0.2% تک گر گئی ہے۔ روس، امریکہ اور سعودی عرب مل کر آئل مارکیٹ کے استحکام کے لیے مشترکہ طور پر مثبت اور دیرپا اقدامات کر سکتے ہیں۔ صحافی ترکی الباسر کو اعلیٰ غداری کے الزام میں سزائے موت دے دی گئی، جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دور میں ہونے والی پہلی صحافی سزائے موت ہے۔ موجودہ خلیجی ممالک میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سعودی عرب نے ایران سے رابطہ بڑھانے کی بھرپور کوشش کی ہے تاکہ پورے خطے کو عسکری تصادم سے بچایا جا سکے۔ عالمی خبرنامہ کے حوالے سے مزید تازہ ترین خبروں کی ہیڈ لائن: اسرائیل کا تہران پر ڈرونز حملہ، ایک اور ایٹمی سائنسدان شہید۔ اسرائیلی فضائیہ نے مغربی اور وسطی ایران پر بھی کئی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فضائیہ نے تہران بھر میں ایرانی داخلی سیکیورٹی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 639 افراد شہید اور 1300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے دوران علی شمخانی شدید زخمی ہوئے تھے، اب ان کی صحت بہتر اور وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ایران ہر اس وقت حملہ کیا گیا جب جوہری پروگرامات پر مذاکرات جاری تھے۔